اور اگر خدا نخواستہ علماء خیار علماء نہ ہو، باعمل نہ ہو، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَشِرَارُكُمْ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ، تم میں بدترین آدمی بدترین علماء ہے۔ تو اس امت کے سب سے بہترین لوگوں میں سے ہیں عالم بعمل، خیار علماء، جو اچھے علماء ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کی رات دن نیکیوں میں گزرتی ہوں، علم کے نشر و اشاعت میں گزرتی ہوں، اور اللہ کے بندوں کو بندیوں کو نیک کام سکھاتے ہو۔ یہ دوسرے حدیث میں ہے ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، ترجمہ آپ سب جانتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ لیصلون، نام تاکید کے ساتھ فرمایا، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے والے بتانے والے ہیں، وہ ایسا اونچا مقام والا شخصیت ہے، انسان ہے کہ اللہ رب العالمین خود بھی اور ملائکہ بھی ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، مغفرت بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس عالم کے لیے ہیں یہ خوشخبری جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں، دین کی باتیں سکھانے میں لگا ہوا ہو بلا معاوضہ، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، جس طرح سے تمام نبیوں نے انسانوں کو دین سکھایا ان کی محبت کی وجہ سے۔ آج تو ہم مدرسوں میں مکتب میں کچھ پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو تھوڑی بہت معاوضہ بھی ملتی ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نہ کوئی تنخواہ نہ کوئی معاوضہ، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ رات و دن، سفر و حضر، ہر حال میں انسانوں کو خیر کی باتیں سکھاتے تھے۔ اور بھائی دوستو، اگر ہم بھی اسی طرح سے خدمت کریں گے کہ اللہ کے بندوں کو بندیوں کو محبت کی وجہ سے، تاکہ وہ نیک عمل پر اتر جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، کامیاب ہو جائے، اس نیت سے ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کو علم سکھائیں گے، تو بھائی ہمارا مقام بہت اونچا ہوگا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، یہ حدیث نہیں ہے لیکن بالکل صحیح ہے، حدیث کے مفہوم اور دوسرے احادیث میں جتنے اس قسم کے آدمیوں کے لیے فضائل بیان کیا گیا ہے، اس سے اس مقولہ کی تائید ہوتی ہے کہ لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تو نفع پہنچانے کے دو شکل ہیں بھائی، ایک تو مال اسباب کے ذریعے سے نفع پہنچانا، تو یہ مادی نفع ہے، دنیاوی نفع ہے، اس مال اسباب کے مدد کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نہ کوئی جہنم سے بچے گا۔ ہاں، جس نے وہ مال دیا اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن جس نے مال لیا، مال کے ذریعے سے جس کی مدد کی گئی، ان کے لیے تو کوئی فضل ہے ہی نہیں۔ اس نے مال لیا مالداروں کے، اپنی ضرورت دنیا کی پورا کیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے، روپے پیسوں کے ذریعے سے جو مدد کرتے ہیں، نفع رسانی کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، بہت اونچا کام ہے، لیکن سب سے بہترین نفع رسانی کا کام کیا ہے؟
کہ انسان کو انسانیت کا سبق سکھائیں اور اعمال صالحہ پر وہ اتر جائیں، جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے والا بنے، تو یہ سب سے بہترین سودا ہے، سب سے بہترین نفع کی چیز ہے۔ تو مالداروں کی مالوں کے ذریعے سے جو مدد کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ بہتر و افضل ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی دیندار انسان کسی کے دین کی مدد کرے، اس کو دینداری پر لائے، بے نمازی تھا اس کو نمازی بنا دے، کسی کا عقیدہ صحیح نہیں تھا اس کا عقیدہ صحیح کر دیں، اخلاق نہیں تھا اس کو اخلاق والا بنا دیں، اکرام نہیں تھا اس کو اکرام والا بنا دیں، تو یہ ہے اصلی نفع رسانی۔ تو اس طرح سے لوگوں کو جو نفع پہنچائے گا دینی اعتبار سے، تو وہ انسان سب سے بہتر کہا گیا، خیر الناس من ینفع الناس۔ تو اس لیے بھائی دوستو، علماء کا مقام بھی بہت اونچا ہے، خیارکم خیار العلماء فرمایا گیا۔ اگر خدا نخواستہ علماء میں سے کوئی علماء سوء ہو گیا، بد عمل ہو گیا، اپنے علم پر عمل نہ کیا، تو وہ پھر کیا ہے، شرار الخلق ہو جائے گا، تو میں سب سے بدترین آدمی کہلائیں گے۔ یہ حدیث ہے، اس لیے اللہ سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ عالم نہ بنائے جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، بلکہ اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ہر باتیں جو دین کے متعلق ہے، علم کے متعلق ہے، جو آپ نے ہم کو بتایا، سمجھایا، سیکھا، اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے۔ تو عالم با عمل کے لیے جتنے فضائل ہیں نا، وہ سب عالم با عمل کے لیے، اور ایک عالم با عمل جو ہے اسی کو کہا گیا ہے وارث انبیاء۔ برے عالم وارث انبیاء نہیں ہو سکتا۔ جو اچھے علماء ہے، اپنے علم پر عمل کرتا ہو، اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، تو وہی حقیقی وارث انبیاء ہے۔ تو علماء کا کام ہی یہ ہے کہ بھائی امت کو نفع پہنچائے، اپنے علم سے، اپنے ایمان سے، اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنے حکمت سے، جس طرح بھی ممکن ہو لوگوں کو دینی اعتبار سے نفع پہنچانا، چاہے دشمن ہو، دوست ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو، یہ ہمارا آپ کا کام ہے بھائی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مال کے ذریعے سے بھی لوگوں کی بہت مدد کیا، وہ مالدار تھے، تاجر تھے، لیکن امام صاحب کے مال سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا، اسے لاکھوں درجہ زیادہ امام صاحب کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچا۔ امام صاحب کے مال سے کوئی ولی نہیں بنا، ان کے مالی تعاون سے کوئی ولی نہیں بنا، عالم نہیں بنا، لیکن امام صاحب کے علم سے کتنے عالم بنے، کتنے امام بنے، تو کتنے قربانی دی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے پھیلانے میں، دین کے پھیلانے میں۔ تو اسی طرح ہمارے اکابر علماء جو ہندوستان میں پیدا ہوئے، ان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے ذریعے سے کتنا دینی اعتبار سے امت کو فائدہ پہنچا بھائی۔ دیوبند کے لوگ شیعہ تھے پہلے، اکثر ہر سال تعزیہ نکالتے تھے محرم کے مہینے میں، اور کچھ سنی بھی تھے، تو سنی یا شیعہ میں دیوبند میں ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی محرم کے مہینے میں، ڈنڈے لاٹھی چلایا کرتے تھے، شیعہ سنی کو مارتے تھے، سنی شیعہ کو مارتے تھے۔ لیکن حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی سے، ان کے مواعظ حسنہ سے، ان کی محنتوں سے اللہ پاک نے شیعوں کو ختم کیا اور شیعوں کو سنی بنا دیا، توبہ کی توفیق دیا۔ تو ایک عالم کی محنت سے آدھا دیوبند کے آدھے لوگ جو شیعہ تھے، گمراہ تھے، صحیح راستے پر آ گئے بھائی دوستو۔ ظالم دیوبند جب قائم کرنا چاہا،
حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ مولانا نانوتوی دونوں تھے. شیعہ لوگ کھڑے ہو گئے اور ڈنڈا لے کر آ گئے. مولوی قاسم تم مدرسہ نہیں بنا سکتے یہاں پر، ہم ماریں گے تم کو، اگر مدرسے بنایا تو ہم تم کو ماریں گے، یہاں مدرسہ نہیں بنا سکتے. ایسا ان کا زور تھا. لیکن حاجی عابد حسین صاحب بھی دیوبند کا بڑا مشہور آدمی تھا، مال اسباب بھی اللہ نے ان کو خوب دیا تھا، ان کا بڑا اثر تھا. وہ ڈنڈے لے کر کھڑے ہو گئے کہ مدرسہ بن کر رہے گا، میں مولانا نانوتوی کی مدد کرتا رہوں گا، کوئی بھی سامنے آئے گا تو میں ماروں گا، لٹھ بجاؤں گا. تو انہوں نے ہمت کیا، ان کو اللہ پاک نے مولانا کی تائید کے لیے تیار کیا، تو دونوں نے مل کر دارالعلوم قائم کیا. پھر شیعوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا، اللہ نے کامیابی دیا تو مدرسے بھی بن گئے، شیعیت بھی ختم ہو گئی. تو ایک ایک عالم کی قربانی بہت کچھ ہے، بہت زیادہ سنانا نہیں ہے کہ ہم جو سمجھتے ہم نے بہت قربانی دیے دے. ایک مدرسے میں ہم پڑھا رہے، قربانی بہت ہو گئی. مکتب کے بچوں کو پڑھا رہے، ہمارے بہت قربانی ہو گئی. ہم نے سال لگا دیا، بہت زیادہ قربانی ہو گئی. نہیں بھائی، ہمارا آپ کا قربانی تو بے انتہا ہونا چاہیے. جیسے نبیوں کی قربانی کا کوئی حد نہیں، صحابہ کی قربانیوں کا کوئی حد نہیں. تو اسی طرح ہمارا آپ کا کام ہے کہ جب تک بھی آپ کی ہماری زندگی ہے تب تک ہم اس کام کو کرتے رہیں گے. ہماری محنت سے ہمارے بھائیوں کو نفع پہنچائیں گے، وہ جنت میں جانے والے بنائیں گے، جہنم سے ہم بچانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کا کام ہے. مقام تو وہ ہے جو میں نے سنایا، خیار الخلق ہے آپ، اور آپ کا کام ہے کہ جب تک بھی زندگی ہے امت کو آپ کے علم سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی نصیحت سے فائدہ پہنچاتے رہیں، چاہے جماعت کی شکل میں ہو، مدرسے کی شکل میں ہو، انتہا تنہا ہو یا جماعت کی شکل میں ہو. ہر حال میں ہم کو یہ کام کرنا ہے دین کا. دیکھو جماعت کے کام تو بہت مختصر ہے. جماعت کے یہ جو موجودہ کام ہے، اس کے آنے سے پہلے کس طرح ہمارے علماء دعوت کے کام کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب تو بعد میں آئے ہیں، بعد پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا دلی میں. وہ گاؤں میں دیہات میں اکیلا جاتا تھا. مولانا محمد صاحب، تاریخ میں لکھا ہے، وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، بہت گمشم رہنے والا انسان تھا. لیکن گاؤں میں دیہات میں جاتے تھے اکیلا. ان لوگوں کو کلمہ سکھاتے تھے، عقیدے کی باتیں سکھاتے تھے، نماز کے لیے بلاتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں استاد تھے. تو جمعرات کو، جمعہ کو چونکہ چھٹی ہوتی، ہر جمعرات کو کانپور کے دیہاتوں میں جاتے تھے بیل گاڑی کے اوپر یا پیدل. دور دور دیہات میں جمعرات کو جاتے تھے، رات قیام کرتے تھے گاؤں میں، جمعے کی نماز پڑھتے تھے گاؤں میں، اور اکیلا آدمی، اور لوگوں کو جمع کر کے واعظ نصیحت کرتے تھے، عقائد و مسائل بتاتے تھے، کلمہ سکھاتے تھے. کتنی قربانی دیا. تو وہاں لکھا ہے ایک دفعہ ایک جگہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ گئے گاؤں میں، تو ان مسلمانوں کے یہاں مسلمان ہونے کی کوئی نام نشان نہیں، ہندو آنا رسم رواج سب کچھ موجود ہے. اور ان کے گھروں میں سانپ کے، ناگن کے پکچر وغیرہ لگے ہوئے، حالانکہ وہ مسلمانوں کا گھر. نام پوچھتے ہیں تو کوئی کچھ یعنی ہندوانہ نام سب نے سنایا. تو حضرت نے ان لوگوں سے پوچھا، بھائی تم مسلمان ہو؟ کہا کہ ہاں. اچھا بتاؤ تمہارے اندر مسلمان ہونے کی کوئی نشانی ہے، کوئی کام ہے؟ تو ان لوگوں نے سنایا کہ ہاں بالکل ہے. کیا ہے؟ کہا کہ ہم ہر سال جب محرم کا مہینہ 10ویں تاریخ آتا ہے محرم کا، تو اس میں ہم تعزیہ نکالتے ہیں. یہ تعزیہ نکالنا ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے. دیکھا، کوئی بھی نام نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ بھی معلوم نہیں ان لوگوں کو. اتنا جہالت. وہاں کوئی عالم نہیں پہنچا، کوئی داعی نہ پہنچا، نہ تبلیغ جماعت تھے اس زمانے میں، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ اللہ کا بندہ، جلالی آدمی، اور مزاج کے اعتبار سے بہت نازک آدمی، اتنے تکلیف اٹھا کر برداشت کر کے بھائی گرمیوں میں سردیوں میں جاتے تھے. تو حضرت نے ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے
تمہارے پاس ایک نشانی تو ہے کہ تم تعزیہ نکالتے ہو سال میں مسلمان ہونے کی علامت کے طور پر، تو ٹھیک ہے تم ضرور تعزیہ نکالتے رہو۔ حالانکہ تعزیہ نکالنا ہم سب فتویٰ دیتے غلط ہے، ناجائز ہے نا، لیکن حضرت تھانوی نے کہا کہ ہم نے اس کام کو اس لیے کرنے کو کہا کہ کم سے کم اس کو دین کا، اسلام کا ایک نشانی سمجھ کر رہا ہے، اس کو بھی منع کر دیں گے تو وہ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس۔ تو پھر آہستہ آہستہ حضرت جاتے رہے، سمجھاتے رہے صحیح عقیدہ، دین، ایمان کی باتیں۔ تو پھر بعد میں ان لوگوں نے تعزیہ نکالنا بھی چھوڑ دیا، نماز بھی پڑھنے لگے، کلمہ یاد ہونے لگے۔ تو اس طرح سے حضرت تھانوی کے اکیلے کے محنت سے ان دیہاتوں میں دین پھیلا۔ ہزاروں واقعات بھائی دوستو۔ تو آج تو بہت سہولیت ہے الحمدللہ، جگہ جگہ مکاتب بھی قائم ہو گئے، مدارس بھی قائم ہو گئے، جماعت کے کام بھی ہے، لیکن ہمارا کام اتنے میں بھی محدود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اکیلے تھے، اکیلا آدمی وہ مدرسے بھی چلاتے تھے، خانقاہ بھی چلاتے تھے، اللہ کے نبی ہے نہیں، جہاد میں بھی جاتے تھے، دعوت تبلیغ کے لیے بھی نکلتے تھے، بیعت بھی کرتے تھے، اور بچوں کو بھی دین سکھا رہے ہیں، بڑوں کو بھی دین سکھا رہے ہیں، مستورات کو بھی سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی اکیلا آدمی، کتنا قربانی ہے۔ تو ان سب کا آپ وارث ہیں بھائی۔ ایک ایک کام پکڑ کے ہم بیٹھ گئے اور ہم نے سوچ لیا کہ بس اس کے علاوہ کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، چلو ہم تو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، مدرسے ہی پڑھائیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے، تو یہ غلط ہو جائے گا دوستوں۔ مدرسے بھی کیجئے ضرور، اس کے علاوہ خالی اوقات میں، جیسے میں نے تھانوی کا سنا ہے نا، مدرسے کے استاد تھے کانپور میں، اور جمعے کے شام کو چھٹی ہے، جمعرات کی شام کو چھٹی ہے، جمعے کو چھٹی ہے، وہ عیش آرام میں گھر میں گزارنے کے بجائے، بیوی کے پاس گزارنے کے بجائے کہاں جاتے تھے؟ دیہاتوں میں، امت کے غم کو لے کر، فکر کو لے کر۔ اسی طرح آج میں نے جو سنا ہے، یہاں کی جو بے دینی، بے نمازی، بے حیائی جو پھیل رہا ہے، ایسے حالات میں آپ کا کام بہت زیادہ ہے بھائی، بہت بڑھ گیا۔ آپ علماء ہے، وارث انبیاء ہے، اہل علم ہے، اس اعتبار سے آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے بھائی۔ تو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہم فکر کریں، کوشش کریں، تنہا بھی نکل کر ہم لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ جمعہ کو خالی ہے، مدرسے کے استاد ہیں، تو آج اس مسجد میں، کل آئندہ جمعہ اس مسجد میں، اس طرح سے جا کر مسجدوں میں جمعے کے نماز پڑھیں، وہاں پر 5-10 منٹ بیان کریں صحیح عقیدے سے متعلق اور جنت دوزخ سے متعلق ایک ٹاپک، ایک موضوع کو لے کر اس پر مکمل مفصل باتیں ان کو سمجھایا کریں، قبر حشر کی باتیں سمجھائیں، احوال برزخ سنائیں، عقیدے کے باتیں سنائیں، شادی بیاہ میں جو غلط رسم رواج اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ بہت کام ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو، اگر نہ کرنا چاہیں تو کچھ بھی کام نہیں ہے۔ امام ہے، سب السلام علیکم سلام پھیر دیا، 5 وقت ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ محلے میں کتنے بے نمازی ہیں، امام صاحب ایک آدمی کو بھی نمازی بنانے کی کوشش نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، خلیفۃ المسلمین بھی تھے، مسجد نبوی کی امام، لیکن ایک دن دیکھا فجر کے نماز میں وہ سلیمان نام کا لڑکا نوجوان نماز میں نہیں تھا، تو حضرت عمر نے پوچھا سلیمان نظر نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ نہیں آئے۔ تو آپ چند نمازیوں کو لے کر گئے ان کے گھر میں، ان کی ماں سے پوچھا کہ سلیمان مسجد میں نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ ماں نے کہا کہ حضرت وہ رات بھر تہجد میں عبادت میں گزارا اور آخری رات میں شاید وہ سو گیا ہوگا۔ دیکھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اتنا بڑا اپنی ذمہ داری سنبھالنے والے خلیفۃ المسلمین، مسجد نبوی کے امام، ایک مقتدی، ایک نوجوان کی کمی پر ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ امام ہیں بہت سے، کبھی گئے ملاقات کے لیے؟ ایک مقتدی آپ کو مسجد میں نہیں ہے، اس کو پوچھنے کے لیے کبھی گئے آپ؟ کتنے بے نمازی آپ کے محلے میں، کتنے نوجوان ہیں، کبھی گئے آپ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے کبھی گئے؟ کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں، ایک کو بھی مقتدی محلے والوں میں سے نمازی بنانے کا فکر نہیں۔ امام صاحب سلام پھیرتے بس ہو گیا، فتویٰ پر چل رہے کہ میرا کام تو صرف امامت ہے،
اور امامت کی تنخواہ لیتا ہوں، کسی کو نمازی بنانے کی کوئی مجھے ذمہ داری نہیں ہے، بس ختم ہو گئی۔ تو کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ بھائی لکیر کے فقیر ہے۔ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں جو ایک کام دے دے بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تو اس پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک نواب صاحب تھا لکھنؤ میں، اور انہوں نے ایک آدمی کو ملازم رکھا چھاتا لے کر چلنے کے، دھوپ میں بارش میں جب نواب صاحب نکلے تو ان کو چھاتا پکڑ کے اس کے سائے میں یا بارش سے بچانے کے چلانے کے لیے ایک ملازم رکھا۔ تو وہ نواب صاحب کو لے کر جا رہے تھے دھوپ سے بچانے کے لیے، تیز دھوپ ہو رہا تھا۔ تو نواب صاحب کا ایک لڑکا ان کے گھر کے سامنے حوض تھا، اس میں گر گیا، بچہ چھوٹا سا۔ نواب صاحب نے اس خادم سے کہا کہ ارے چلو چلو بچے کو نکالو۔ اس ملازم نے کہا کہ نہیں نہیں نواب صاحب میرا کام نہیں ہے، مجھے تو صرف آپ کا چھاتا لگانا کام ہے، اسی کی آپ نے ڈیوٹی رکھا، اسی کی تنخواہ دیتے ہیں، بچے نکالنے کا مجھے کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو مدرسہ دس استاد ورگا تاکفیری بکھر دن لورے این قربانی ہم تا پیر ہوئے گا ہم تا اصلاح ہوئے نبی تربیت ہوئے نوام تا خیر ہوئے امام ورسو میں نا سلام پھر بدو کھکی تھبک نہیں آتا کب تو روئے کاری نہ بکھیں تو درسے۔ تو اللہ کے نبی نے تو سب کچھ کیا، غریبوں کی مدد بھی کیا، گھروں میں بھی گیا، جھاڑو بھی لگایا، کپڑے بھی دھویا، جوتا کی بھی سلائی کیا، خود کسی کو حکم نہیں دیا، محتاجوں کی بھی مدد کیا، فقیروں کی بھی مدد کیا۔ بھیک مانگنے والا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بھیک مانگنے کو آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا حکیم مانگنے والا ہاتھ جو نیچے ہوتا ہے اس سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، اس لیے تم ہاتھ سے بھیک مانگنا بند کرو۔ اس نے بھی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ سے میں بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ اس کو میں نے بھیک مانگنے سے تو منع کر دیا، اب کیا کھائے گا، کہاں سے عید کا گزارا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا انتظام کیا؟ کہا کہ حکیم تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹھنے کے لیے ایک ٹاٹ ہے، بوریا ہے، اور بھیک مانگنے کے لیے ایک پیالہ ہے، بس یہی دو چیز میری کائنات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے وہ دو چیزیں لیا اور لوگوں کو اعلان کیا، آکشن کیا کہ بھائی یہ دو چیز خریدنے والا کوئی ہے؟ اس بیچارے کا کچھ بھی نہیں، یہی دو چیزیں، اس کو لے لو۔ تو کوئی نکل آیا بندہ، کہا کہ ہاں میں تیار ہوں اس کو لینے کے لیے۔ 2 درہم میں اس کو بیچ دیا اللہ کے نبی نے۔ اور بازار میں گئے اللہ کے نبی اور ایک کلہاڑی لیا، اور خود اللہ کے نبی جنگل میں گئے، کلہاڑی کے اوپر جو مکوک ہے نا وہ اس کے لیے اللہ کے نبی خود لکڑی کاٹ کر لائے، اور مکوک سے حفظ الحضولہ مکوک پان بھی رہے سنگ دو گے، پھر دیا 1 درہم میں وہ ملا، اور 1 درہم اس کو نقد دیا اور کہا کہ حکیم یہ 1 روپیہ اس کو لے جاؤ، ایسے دال آٹا جو ملے اس سے بسم اللہ کرو کھانے کے لیے، باقی تم آج سے یا کل سے جنگل میں جاؤ یہ کلہاڑی لے کر روزانہ لکڑی کاٹو، بازار میں لاؤ، اس کو بیچو، اس کے بعد میں اللہ تم کو جو دے اسی سے تم حلال کمائی حاصل کر کھاؤ پیو۔ دیکھا تو بیان کرتے اور کسی یار ہوئے با متنگ دیکھو نا متنگ تو بھی دکار ہوئے با لوئی نہ لگے سے کوئی تھمج لگی تمہیں بے نمازی سے بے نمازی نے کوئی تھا دوکتا دے رہے نمبر 4 والا سے نمبر 4 والا نہیں دوکتا نفرت تو دن تھمے۔ گناہ گار سے نفرت مت کرو، گناہ گار سے پیار کرو، اور ان کے گناہ سے ہی نفرت کرو، بس وہیں گناہ دی نفرت ہو لیکن گناہ گار تو نفرت تو گنو میدو نفرت تو ہندو کرے ماں کنا اسلا تو بھی ترما ماں بنگ سی بھی ماں مرا اللہ رمنی اللہ کی دربار دا اللہ کی اتنگ اندر مینی تو ماں بنگ سی بھی اللہ کی عذاب دے کم بھی نبا ماں کے لوئی نو چامن نو تھک می نو آئی گی پوکیتے پتو گا ادھے نگسی رانی میسا بائرانی ناک لانی تر جماعت پتو بھائی نگی پیسائی پتو پگلاؤ ہم بھی تنگ تھو سے
Sumain thiamang putho amak anda tho matungda mahaksi nahaki shagirat warani nahaki murid warani jamaat chumminarapatagi adui matungda magi asoibedo chumthopin honak ma loi yarane tayar orone taikona danda paraga khara phu boyai ba anjuman nedan commando gi mifuda phamra kana chumre तो ये नबी वाला तरीका नहीं है मार मार के समझाना नबी ने मारा किसी को तो नबी ने प्यार से समझाया अल्लाह से डराया आखिरत की फिक्र पैदा किया तो नेक हो गए साले हो गए तो वो वाला हमको भी तरीका इख्तियार करना चाहिए हाँ तो नहीं कोई से भाई अचौब जिम्मेदार नहीं उम्मत से की अल्लाह ने कोई तो पीरी मकाम से की मतुंगे ना कोई थबक हम चाहिए अदुना जमात थोपंग हम दरसो भाई ngam gati thokpiu puthoga jamat mahalla wala putho hojik mahalla gi tankha tolok yam dena me mai koi da mesa khara haibir o koi secretary da koi gi president da tolok bengatre khokatre hari ba ai kya de hengatre te mahalla wala na mesa bi ijat tawde khara haibi ya ga nam dan ya brai ba imam ori ban nangi qurbani do han ohlo mahalla dugi dindari hengal lo jamat putho ka tho ado tare nange jama thokme noroi baza sati singara nangi fikar torani es misab ki kari hi tolop si amande makoi na hai kharani makoi mehnat taw kharane adum bai qurbani di amte khon people ite tolop hengat tabi waruri ba secretary or president or makoi je tema sab angtang cham si allah lam ni chaw si homni tang tarani tang nong tang to secretary do na ki mi o hello hana na ki murid o hello jama thop kanda secretary da tayat puchu mamroi magi kalma puchu mamroi ada imam murid nang chum thop pir ko matam da di es ai karim khangam dare ko imam tham chum thop pir da dangi murid wai kharni mo taqit wai kharne hara uri dra gi dugi secretary da khut na gi tolop tan khain ga mehna taw kharin mahalla da karim da makoi da ihsan nei khona taw lai tre makoi gi da cha thok pa nikah tawre changwa lising manga lo yarang ni pam tahri sum ulma sing sim karing lut mar ki mong dane nikam sum lising mangan tari yaroi to semana makoi ummat ti cha thok na ba lo thok na ba sita taw le makoi da ikon ka nan phangandre makoi namazi wa na dindar wa na ba thok pi dre hot na bi dre masjid ta su aham ko matam maghrib ti sa fausi jamiyat ki mai ke dikha ara ha na su hai talim balagan thamo imam nangi chob khidmat am hengalani tolo su phangani wali phara ba halaman mayam do service tawri business tawri somdan kalma chumman te aqida sayu bante waju ho hai bante adu isung do law ai tambi gela maghrib te sa fausi noi loi khali ni tambi wa ba to tambi ba horam batung han paisa ram kham ta hai runo ba tambi ba horam batung da makhoi masin khan ran es imam samne khoi tambi si ai khoi chani pisi changwa pisi halaman ni toro pi ba bada pasu pamura royo adu mi tara tang tambi ro tara chani bira dikata ni cuman paisa su phangani adum tambiri mi makhai dogi mathak ta chau ihsan na bore makhoi na ko nong sirani imam sapu es ko imam sam nai ko ali ba phu chumam da chum thok pire ragi din nangi murid orani nangi jarot pura torone to ai khoi na pi bi am khodol chila adu ne ilm duni khidmat duni nusrat duni makhoi godol ta long le re makhoi dawat chare makhoi ki paisa lo re ai khoi de ne kram pithok wali te भाई सी और दी या रोए भी खुश है इंदल लासु मुआ खजागिया की बनी इंदल नासु खुशी करीम ता हाँ लल्लू चुल्लू करी के नो हाई न बतुने अदन भाई उलमा की जिम्मेदारी उलमा की इमाम की जिम्मेदारी में हमने कोई मधुर अमल तो से नमाजी हैं गल ना बहुत नबी उम्मी अल्लाह खुद ही मक्ता अदगी इमाम साहब उलमा साहब मैं अब ऐसा इन हाई जगह नमाज सुन दबे उजले imam paune imam oiramba namito imam heng to khin nama son da masjid lak ta biaw son ma solong ni mai masjid di lak tre mahalla gi mi imam hapa sahi kya imam oiramba se imam heng to khin mite masjid thok the tan hande solam misi kari maksud ko hai mala ne yakub sahab paisa gi ne mujhe paisa bhangore masjid chutti talak ho gaya masjid se to su mana khoi gi ulama sing gi halat se la kari no tong das si mecha ka madune in hajri si koi sahi nauri koi na khara sahi heli koi na hanan la na pubi khrani chat khrani noi le hogani na koi ne zimmedar oi hogani ummatsi gi mapi mapa na koi ne ummatsi bu nung sibi dra dikana nung sigani makoi na koi tambi kana tambi ke tege ana sahi ra ka tambi ba ba ma
ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯇꯣ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯇꯝꯕꯤꯕꯁꯦ ꯅꯕꯤꯒꯤ ꯇꯔꯤꯀꯥꯅꯦꯕ ꯆꯩ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯀꯥꯝꯄꯦꯠ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯁꯥꯂꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯕ ꯈꯪꯗꯦ उलमा की बच्चा में बेनमाजी हो रहे और उलमा की बच्चा मचू अवाम की मतौ तमंग स्कूल दा कॉलेज दा लोइन थादो ताई पुंदर पुंदर सो घंटा घंटा ngang मचा मचा सोमदर मक्तब तन का हंदब कोंगाई में होरे आलिमम की बच्चा निपा मंगा पोकदा मंगा मंग स्कूल अम फुन आलिम हाफिज तमंदब यावरे आलिमम सीगरे लानो अखरत मान करे आई अब तमले चाय सुकांदानम तमले अल्लाह याजुबिल्ला रामपुर दा तंबु आलिम नहर से नो मसान हरि में ऐसे दम तमल करी गिर भाईना तो हम साथी वांगांग इसबो आई स्कूल दा मानदरम बेईमान सिंह दो एमए तमगा तो चाव चाव तोलब साना इंदा को जाव सागरे बाबाई मान आइबन मारू बी तमन थांगे आज तन जे सकाई तन गाई चारपा होजिक सर्विस फंगदबा तमलरो ए जाम तालीम हाफिज वादे लेहुनम थमुने इन्ना लिल्लाह अदु सीगरे एंगबा सुगुम बै थाक अमलाय आई तोलब चादे मौरबी और दे तंदी इचा सो मौरबी और तोलब चा रोय हिंगोय खन ग्रब अकीदा सिकरा योखरम यम ईमान सिकरा योखरम आई सिगी इल्म सिंग जरा देलन दुनिया सु इज्जत होंगनी आखिरत सो हेंगनी सिंग खिदमत सिंग जरा दे जन्नत सु फंगनी अल्लाह सु फंगन है बी था जब से हजी पलई तेरे वाली मरंग सो करी नो इदर से दोस्तों वादानी अल्लाह की मगे दगी खोय नाईगी दीन की मदद तौरब दी इन कोई मदद तो नेत्रा इंतन सोला इन सोरकुम यसबिना qadamakum azumana anum de hoji thagat ni ngai ni kana kana gun macha manga pokta manga alim habi wen biawri adu am ta chara sitte lo na ngai le fa na jan setale ama khak pokta pofa maybe tamale chara sipsule amma du be na maji sore man maybe tamanga chau officer oi gani tolo phang siki su phang bidre ko ngai am se yawrim ba तो कोई अकीदा सी सोजल है उलमा को अकीदा सोरे दीन तमंग सिट कनी वागनी नंगनी है अदुना मचा लेसा बिस स्कूल था दो दगी मणिपुर मपांदा या तके आ मपांदा रूसिया दा चाइना दा बहुत थाब योजल अदु फखर तो इचा नुपी अमा नेट पास तौरे खलक पद यावरे अदुदा मपांदा तमुब तरे अनि इचा नुपी अमा दा नेपाल दा तमुब थाखरे अमा बांग्लादेश दा थाखरे कारगो जे धान बियोजले अफसोस आलिम दीन ने नहीं साहबी ने अल्लाह की मस्जिद तब नमाज सोम याद है ना शरीर थिंग दो पीदो नहीं साहबी थादोक समय तब देगी गारी हालत हो रहे तो भाई यामना है निंग दे कोई जिम्मेदार नहीं आलिम दीन नहीं उम्मत की मपी मपाने अखोई थबक की गमखई लेते अखोई गमी मकई हिरम खुदेमक दीन की सेवा तौगे से कोई नहीं तौ सेवा जमा तो इदसु यारबी याबियो गमद्रे जबरदस्ती नते कम से कम नसाई महला ते लेरगा पांच काम हिंगन होनो नसाई महला की मी सिंह तो चाम चमा नमाजी होय हन होत नबियो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने इरी में एहाउल उलुम फममदा जो नमाजी ओरी मी तो नमागी माहौल तो ले बे नमाजी को नमाजी हन होन बसे जरूरी नि वाजिब ने मादी इरी में अल्लाह ना नंबु नमाजी ओहले नंगी मेहनत मी ते नमाजी ओहन होनो से नंगी वाजिब ने हरिबा तई कोई इचा फो नमाजी ओहन होन दरी इचा कोई तुम ने ले लोंग पेन सेतना जिन से खोरो सेत ले अलिम की मचा के अब ये नमाजी ओरे दोस्तों हम के नgai ni aduna khara कोई एहसास तौसी इचा म कोई दीन तमन से alim na macha din ta malak terba si loiram tro macha alim gi macha be na maji ware loire alim ka gi matu sing dukan phame khulam khulada kar ino khon to sai koi gi ghairat haya si lai terba ba awam tanatre ulama ta dayus si yore dayus ke artha si garina adar maulana abdul jabbar sahab manipur gi ahan ba dalum deobanda farik orang lak se mana rahim din ki mamang de mani abdul jabbar pundri mayum auri bi mai lekai degi kanjong pura de mai cover le to ari bola abdul jabbar sahab sina fatwa mai fatwa jabbariyana abdul larik to ki pura maming di ehtiyatu zuhriya hala kana mai do जो हर मा फतवा जबारिया तो ममिंग चले मा ममिंग दा फतवा कुन मंगा खक्ते ने दिन लरतो फारसी दा हंगबो हंग यावरी फारसी ना तुम जवाब पेरी अरबी दा हंगबो हंग यावरी अरबी दा तुम जवाब पेरी
اردو دا ہم یاوری اردو جواب پھر لول ہم سے تمائی فتوا دو غریق مچانے با ادوگی مقدمہ دو مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مشہور اکرم عالم نہا مانا مقدمہ ای با تو آئی با مولانا عبدالجبار صاحب کی فتوا جباریہ دا وہنگما ہنگیے دیوس کون ہے بسی دیوس کے تعریف کیجئے تمام تعریفی توریہ جو شخص اپنی بیوی بچوں کو بے پردگی کے ساتھ چھوڑ دے وہ دیوس ہے تو دیوس کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی ہے کن وارننگ میں ہم ایرم دیوسی کی سزا سے مانا چاہ مسوق فرید حدو کسی کی بے پردہ وہن بسی کی سزا سے تو علماء میں ہم کی متو مچا دکان پھمے اوپن ہوئے نا موروبین پھم منتے موروبین دکان ہانگ بنی پھم بنا متو نے پھمی مچا لے حسابین پھم میں با سب بھائی جلے ادھے موروبی مچا مسوق ہو جائے سروس تا ہوئے ہم اور آفس تا لے حسابی چلے تو بھائی اسی پورنا مقصد کوئی سب اینگ دل لے رہا ہے آخر اللہ کی برکت کوئی ہنگ دمی سی کے دمی حساب دی کے دمی اللہ تعالیٰ کوئی خودی مقبو عیسائی ساگی سو آئی کیرو لے کئی منگ منوں گی سو لوئی نمک کی دین ایمان کی فکر تورگا لوئی نمکو دوزک کی مئی دے کلو ہے بدو قو انفسکم و اہلیکم نارا ادھگی عمل دو توبنگی پانگل اللہ حبیب ہوئی سنا بس ادھونا ہینگ دنگی کوئی مکھاتا نا کوکتا عدد سٹ کے دریبا سفر سیدھا پمیری بو علوہ سنگ دے کنا کنا میارنگ دے چلو سی انشاءاللہ کوکتا پراتن نینی ہلاگا تھوال جیلا کی وینا سنگائی پودن نینی اندے ہلاگا امکا کسنگ جیلا کی وینا ہنگوندن نینی لئی گنے ایمن اینی ہوں کرے ترک نیوالی ہے ترک نیسیگی گمبا علوہ سنگ یارو دے انشاءاللہ کوئی گچا من درسی ہے انگی سیدگی ایوب ناستا ترک سکتو میں انی سمنا کوئی پمیری بو حضرات حلقہ سنگی جیلا سنگی علماء حقتنی کوئی نہ تھو میں ہم چاہوں نہ تو ہم دے دعوت کی قربانی میں بھی ہم دے ادور سو ای امام اوئن اوئنا استاد اوئن اوئنا کو انشاءاللہ جمعہ کی مشورہ سی مرکز دا کوئی لانگ ہم تو سے با ای چکا دوری کنا کنا تیار نا محلہ کی نمازی سنگ دہائی ہوا مشورہ دہائی ہوا ای مرکز چکا نی کنا کنا تیار نا تو میں صاحب چلا دے ایسو چکا ہے انی منگا چونگ تھورکنے با ادو پورک پی صاحب سے کوئی پھنگوئی درائی با تو ای چاہتا دی کنا سو چاہتا میں صاحب پوچھتے ہیں اترا کوئی نے پھم دی امت نم پھم گی دوری میں با کوئی نے لینگ اولا گا امت نم کوئی تنگی علاقہ دوری میں با ادھر بھائی سگون سین ایرائی چھٹی نہیں سن دسو اور نمیدانی کلاس میں تم سنتے ہیں یار میں لانگ ہم تو بھی ہوگا اسمین تو درا جوڑ مشورہ اجتماع کہیں کہیں دن لائی مسجد کوئی خواہی نہ میں قربانی پیم ہم در فوق دسو خار کے مکھائی دی سبب سے اچھا ہو افا بنی ہے چون بنے سپورٹ تو سی تاہین تو سے بعدو کسی اچھا ہو سواب میں با کوئی نا دلی کی مشورہ فیض الہی چلگ ہے ایک دیوبند یہ ہوئے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی آکری متجل اللہ علیہ مفتی ابو القاسم نعمانی اونو بہنگ چنگ سے کیسے آنا ہوا ہانگی اب کو حضرت دلی میں مشورے کے لائے تھے وہاں سے پھر آپ کی زیارت کے لیے آگئے نا یا محرم بہت اچھا یہ کام بھی کرنا چاہیے اس کام سے بہت فائدہ ہے امت کو کرنا چاہیے ہاں اور فیض الہی نہ چلے سے چون مشورہ کی لائندنی چمی تو چکر میں تائید تو ہوئے ہر ہوئے تھا گلے مولانا سجاد نعمانی صحیح انی ہم مانگدہ محمود یا رسول اللہ انٹرنیشنل کے آدمی نے مسیح پہ دنیا تھنگو مینے بدعوت کی دمکتا جب کانفرنس دا یاوری می اور سعودی عرب تا عالمی اور علماء سنگی کانفرنس دا ماسی ممبر اور یاوری می رابطہ اکری دا مسلم پرسنل لو دا ممبر اور چاون یاوری می مدرسہ ہم مری چلائی رمی اسکول ترام چلائی رمی ادو کہ ہمنا عزت شہرت لگ ربا چاون رب ذمہ دار ہوئی با مولانا دو چاہی چھو ہم درہ تیرے نیپان چھوڑے اینن ہم کاندہ تو انیر ایفشیدین تو پھائیگن کسی متی ٹیم دے تو ویل چار دے ان لے کر مان چلے سے ادو کوئی نہ نانو بومبے کی مشورہ یاورو متنگ دا ماگی مدرسہ ہم سے خانقاہ سے خانقاہ نعمانیہ نا بہت مشہور نے ادو دا ما نسو سے اللہ خیر میں ہم نہیں تنگلا ہوئی خانقاہ دا لیمین نسو حرم میں ادو ای نیت تو ہوتے چٹ کے نا ادو ہم نہیں سونگا ہم دا نینی لے رم میں کو ادو ما اون اب سام کان سے دا یہ کوئی نہ حیر اس میں مشورہ لاکھ پنی درگی سیدھے حضرت کے لاکھ پنی ایسے ہم بھرے
بھائی یہ کام بھی کرنا چاہیے منجھلی سے، یہ دعوت والا کام بھی کرنا چاہیے، اس سے امت کو بہت فائدہ ہے۔ ہر حضرت ہم تو زیادہ قربانی نہیں دے سکتے، مدرسے میں ہی کام کرتے ہیں، زیادہ فرصت بھی نہیں ملتی ہے۔ ہاں تمہارے لیے اتنا کافی ہے، تائید کرو، کبھی زور میں مشورے میں شریک ہو جاؤ، اتنا بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ علماء کے لیے، علماء میں سے دو قسم، ایک علماء تائید والے ہیں، حمایت والے ہیں، اور ایک قسم کے علماء عمل والے ہیں۔ جو عمل والے ہیں وہ چل پھر کر چلے تین چلے بھی لگا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اور بعض علماء ہوتے ہیں وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کی مجبوری ہے یا ان کی مشغولی ہے، تو اس وجہ سے کم وہ تائید کر دیں، جوروں میں آئیں، اجتماع میں آ جائیں، تو وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا کام ہے، بڑا قربانی ہے۔ ان کی شکل دکھانا امت کو، یہ بھی بڑا تبلیغ ہے، امت کے لیے ہمت آتی ہے کہ فلانا عالم صاحب ہمارے اجتماع میں آئے تھے، مشورے میں آئے تھے، اس سے ان کو ان کے کام میں جان پڑے گا، تو ضرور کرنا چاہیے۔ میں بھی آؤں گا نہ کوئی نہ سد اسی ننگدang سرمتم یورے ادھا مائی مدرسہ خانقاہ مناکدہ پورے مہاراشٹر کے چوب اجتماع ہمنی گم سے توڑے رمے ادھر اسوم کی مشورہ دا ملک کی مشورہ دا لاکھ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاد صاحب، دگی مولانا اسماعیل گودرا، فاروق بھائی سین چنگ سوم دا لوئن لائے با اس کی اجتماع چوب سنا سوم کی مشورہ دی ورم ملا لوئن لے رمے سوم دا ادھر مولانا سجا نعمان سنائی بھائی ہینگ پنگ ترا تاب دا علماء کی جوڑنی اجتماع کی پنڈال اسی کی مناکتا، میں بھی آ رہا ہوں، آپ لوگ بھی آ جائیے سے لبانا۔ ہاں ضرور ہم بھی جائیں گے، کوئی چلے دو مسجد چوڑے رمے علماء چادر چند بند پل لے با ادھا مولانا سجا نعمان سے ایک حودی لوئی بھتو پھم دلے ادھا معذور ورمی دو ویل چارد الہ لنگلا ایمے تو ننگدang ہم کمائی دی گرمی دی ہم کم ننگ تھن سی اجتماع کی عمل تھم دے ہم صاحب ادھا ننگدang مغرب اتنگ دی عشاء اتنگ کر تھینگ ابو بیان ترنگ اروئی بد دعا توگنی سنے ادھا رسول اللہ وانا کوئی تھا، ہاں حضرت ہم ضرور آئیں گے، تو چلے کوئی ہوئے تو حضرت مسامک چلا آگا سانگ رمت مولانا ابراہیم نے بیان تو اجتماع کی اروئی بیان سے ادھا لوئی نتائیں ماں سے تو سمنا کوئی اچھو علماء سنگھ بھائی مدرسے بھی چلا رہے، خانقاہ بھی چلا رہے، اسکول بھی کھول رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہوئے اس جماعت کے اس تبلیغ کے تائید بھی کر رہے ہیں، اجتماع میں شریک بھی ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی اسی طرح عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تائید بہت کام دے گا امت کے لیے، تو انشاءاللہ اس طرح سے مرکز کی مشورے میں تشریف لایا کریں، اور اپنے مقام میں رہ کر اپنے محلے کے لوگوں کو نمازی دیندار بنانے کے جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔